من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں عزیزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غافل کے بارے میں بتائے گئے کہ غافل کیا چیز ہوتی ہے، غفلت کیا چیز ہوتی ہے۔ سب سے بڑی غفلت جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہ کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی غفلت ہے کہ انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسان اللہ کی عبادت نہ کرے۔ اس سے بڑی کوئی غفلت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی کوتاہی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی شرک نہیں ہے کہ اللہ ہمیں حکم دے کہ نماز پڑھو اور ہم نماز نہ پڑھیں۔ اس سے بڑی کوئی شرک نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسان عبادت نہ کرے۔ انسان دنیا داری کا کام کرتا ہے، ہر طرح کے کام کرتا ہے، جہاں اس نے جانا ہو وہ چلا جاتا ہے، لیکن مسجد کا جب ٹائم آتا ہے تو مسجد میں نہیں جاتا۔ انسان اللہ کی عبادت میں غفلت کرتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے عصر کی، انسان کسارے میں ہے۔ یہ وید مخلوق ہے انسان کہ جو اللہ کی عبادت سے غفلت برتتا ہے۔ باقی کوئی مخلوق اللہ کی عبادت سے غفلت نہیں کرتی، انسان غفلت کرتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، سب مخلوق سے افضل اس کو پیدا فرمایا، لیکن بہترین خوبصورت اس کا چہرہ بنایا، خوبصورت اس کا قد بنایا، خوبصورت اس کو عقل دیا، ذہن دیا، آنکھیں دی، بہترین ہر غذا بہترین اس کو دی، رام مکان ہر چیز اس کے لیے بہترین ہے، مگر یہ اللہ کی عبادت سے غفلت کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اگر کرے بھی تو بس ٹال مٹولے سے، بس مسجد میں گیا، نماز پڑھی، جلدی جلدی باہر نکلیا۔ اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے تو بھی دنیا داری کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ کہ دنیا کے کاروبار کے لیے پیدا کیا۔ یہ جو رزق ہم کھاتے ہیں کماتے ہیں، یہ ہم زندہ رہنے کے لیے، کہ ہم رزق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ میری عبادت بھی کریں اور رزق کی بھی تلاش کریں۔ ہم رزق کی تلاش کرنا شروع ہو گئے اور عبادت کو بھول گئے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ تو جس چیز کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے، دنیا کے کاروبار کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ عارضی فائدہ ہے۔ اللہ کی ہم عبادت کریں گے تو ہمیں آخرت میں بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ فائدہ کیا؟ جنت ملے گی۔ تو اس کو ہم بھول گئے ہیں، لیکن دنیا داری کو ہم نے پکڑ لیا ہے، اس کو گلے سے لگا لیا ہے، اس کا خیال دل میں ڈال لیا ہے کہ ہم نے کام نہ کیا تو ہم بھوکے مار جائیں، اور رزق تو اللہ دیتا ہے۔ جو لولے لنگڑے کانے ہیں ان کو بھی تو اللہ رزق دے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر میں ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، اللہ دل میں سمائے رکھیں۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ہمارا حساب کتاب اللہ لے گا، کوئی مخلوق نہیں لے گی۔ نہ کسی کی جرت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی بات کر سکے، کسی مخلوق کی بھی جرت نہیں ہے۔ تو حساب کتاب ہمارا اللہ لے گا، رزق روزی ہمیں اللہ دیتا ہے، زندگی موت اللہ دیتا ہے، پیدا اللہ نے کیا، تو پھر ہم لوگوں کی باتیں کیوں مانتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے سیدھا راستہ بتا دیا، یہ راستہ ہے اللہ کا، اس کو اختیار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمایا، تو ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ 5 اسلامی ارکان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 ارکان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن پاک کی تلاوت ہم کریں، صبح اٹھ کے نماز پڑھیں، ظہر کی پڑھیں، عصر کی پڑھیں، مغرب کی پڑھیں، عشاء کی پڑھیں۔ دنیا داری کے لیے تو ہمارے پاس بہت کام ہے، بہت ٹائم ہے، لیکن اللہ کے عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کم ٹائم ہے۔ جلدی کرو یار، جلدی نماز پڑھو یار، پیچھے کام جا رہا ہے، وہ کام اللہ کے سپرد کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو کاروبار لوگ سنبھال لیتے ہیں، کاروبار تو چلتا رہتا ہے، دنیا کا کاروبار کبھی رکا ہے؟ کاروبار چلتا رہتا ہے، لیکن انسان دنیا سے چل بستا ہے، کاروبار چھوڑ کے موت واقع ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ دنیا کا تو یہ عارضی فائدہ ہے، 10 سال کا فائدہ ہے، 20 سال کا فائدہ ہے، 50 سال کا فائدہ ہے، 100 سال کا فائدہ ہے، آخر کیا؟ ہماری موت ہے۔
یہیں کا یہی کاروبار پڑا رہے گا، یہیں کا یہی پیسہ پڑا رہے گا، یہی رشتہ دار ٹکے رہے، ہر چیز ادھر ہی رہے گی، خالی ہاتھ ہم چلے جائیں گے۔ اس دنیا میں کون گیا جو اپنے پاس ساتھ مال بھی لے کر گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کے سامنے اگر اربوں روپے پھینک دو تو وہ ان کو نہیں اٹھاتا۔ ڈال دو، پھینک کا میرے منہ سے نکل گیا، ڈال دو تو وہ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس کے وہ پھر وہ موت کی کشمکش میں آ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ تندرستی کی وجہ سے انسان ہر پاسے ہاتھ پیر پاؤں مارتا ہے، کھاتا 2 روٹیاں 3 روٹیاں 4 روٹیاں، کتنی کھائے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے ادھر رہنا نہیں، ہم نے جانا ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے یہاں سے۔ ہمارا ٹھکانہ قبر ہے، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم اگر نیکی کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، برائی کریں گے تو دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو دوزخ کی آگ بہت سخت ہے بھائیو، یہاں دنیا کی آگ ہم نہیں برداشت کر سکتے، تو دوزخ کی آگ ہمیشہ کیسے ہم برداشت کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں، بال بچے کے لیے بھی کام کریں، ان کے لیے پراپرٹی بھی بنائیں، پیسے بھی بینک میں جمع کروائیں، ہر کام کریں، مگر جتنا ان کا حق بنتا ہے، حق حلال کا، یہ تو نہیں ہے حرام اکٹھا کر کر کے ان کی خاطر چھوڑ جائیں اور آپ آگ دوزخ میں چلے جائیں، آگ میں جلیں۔ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، رزق روزی کمانی چاہیے۔ رزق کمانا، گٹھا کرنا، جمع کرنا یہ گناہ نہیں ہے۔ ہمیں غریبوں یتیم و مسکینوں کا بھی، رشتہ داروں کا، مائی باپ کا، خیش بل کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے حقدار ہیں۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم تو 20 کلو امب لے ہیں، 1 کلو امب لے ہیں تو مکان کی چھت پر چڑھ چڑھ کر کھاتے ہیں، وہ دیکھیں اور چلیں۔ جس اللہ نے تمہیں رزق دیا وہ اللہ ان کو بھی رزق دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنے مکان اچھے ہوں اور بھائی کے مکان برے ہوں، اگر ایک ہی ماں کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک غریب ہوتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ اللہ انسان کو ہر طرح سے آزمائش میں ڈالتا ہے، انسان آزمائش کے لیے بنا ہے۔ جو آزمائش سے کامیاب ہو جاتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، جو آزمائش سے فیل ہو جاتا ہے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ تو صرف اللہ کی عبادت ہے، یہی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں موت دے گا، رزق کا ذمہ اسی نے اٹھایا ہوا ہے۔ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے نیکی کا حکم دیا ہے، نیکی کرو، نیکی کا حکم دو، بدی خود بھی نہ کرو اور دوسروں کو بھی اسے منع کرو۔ یہی حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاںا یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔